آج یہود و نصارہ بڑے 30 مار خان بنے ہوئے ہیں. عمر والا کوئی جلیل القدر اور جرت اور بہادری والا انسان نظر نہیں آ رہا. آج یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور مسلمانوں کے ملکوں کے اندر، بلاد کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر وہ یلغار ہے. بالخصوص شام کے حالات آپ کے سامنے، میں کوئی چندہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں ایک دخلا سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاؤں پہ چوٹ آ جائے، زخم آ جائے، ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں پورا ہفتہ وہ سیخ پا ہو جاتا ہے اور اس کو ایک تکلیف سی لگی رہتی ہے. بیٹے کو کوئی تکلیف ہو جائے، ہم نے اپنے درد کو درد سمجھا ہے، لیکن مسلمانوں کے درد کو ہم نے درد نہیں سمجھا. جس پیغمبر نے فرمایا المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہوا کرتا ہے کہ مشرق کا مسلمان اگر پریشان ہے تو مغرب کا مسلمان پریشان ہو جائے، شمال کا مسلمان پریشان ہے تو جنوب کا مسلمان پریشان ہو جائے. تو ہمیں تو وہ پریشانی محسوس کرنی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. 30,000 سے زائد جاں بھاگ ہو چکے، جام شہادت نوش کر چکے. وہ امریکہ جو ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ہمارے گھروں کی دہلیز پہ آتے ہیں کلاشن کوف لے کر ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے، وہاں وہ بچے نظر نہیں آ رہے بلٹن بیس کو، اور امریکہ کو، نیٹو، اقوام متحدہ کو وہ بچے نظر نہیں آ رہے جن کے دونوں پاؤں تم بمباری میزائل پھینک کر ان کے پاؤں کو تم نے چھلنی کر دیا، جن کے بازوؤں کو چھلنی کر دیا، پورے جسم کو اس طرح جس طرح کوئی روئی اٹھایا ہوا ہے اس طرح تم نے ان کے جسموں کو چھلنی اور داغدار کر دیا ہے. کتنے معصوم بچوں کی لاشوں کو تم نے تڑپا دیا، ماؤں کی، بہنوں کی گودوں کو تم نے خیر آباد کر دیا ہے، ویران کر دیا ہے. لیکن آج کوئی بھی اس پر آواز اٹھانے کو تیار نہیں. حقوق انسانیت کی بات کرنے والے اور علم بردار بننے والے NGOs کے طبقے سارے خاموش ہیں. انہیں معلوم ہی ہم بھوکیں گے تو ہمارے کو امریکہ جوتا مارے گا. وہاں کوئی نہیں بولتا. امریکہ ان کا باپ بنا ہوا ہے. امریکہ کیا کچھ کر لے گا. افغانستان میں کیا کیا اس نے؟ 20 سال تک اس نے افغانستان کے نہتے مسلمانوں پر بمباری کی. اسے معلوم نہیں یہ بدر، احد، حنین، تبوک، یرموک، غزوات، سریات، نبی کے جانثار، تابعدار، وفادار، حبیدار، پیروکار، جانثار صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. انہیں تم زیر و زبر نہیں کر سکتے. تمہارے پاس اسلحہ ہے، تمہارے پاس بارود ہے، تمہارے پاس ٹینک ہے، تمہارے پاس بمباری کے لیے سامان ہے، تمہارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے. اسباب کے درجے پہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر سارے اسباب، سارے ذرائع، سارے وسائل تمہارے پاس ہے. لیکن ایک چیز تمہارے پاس نہیں ہے. امریکیوں، برطانویوں، اقوام متحدہ کے جوتیوں کو چاٹنے والوں، تمہارے پاس ایک نہیں ہے. خداوند عالم کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی مدد اگر ہے تو اہل ایمان کے ساتھ ہے، اہل اسلام کے ساتھ ہے، قرآن کو سینے سے لگانے والوں کے ساتھ ہے، نبی کی سنت اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہے. ان کا وہ ایمان کیا ہوگا جو پہاڑوں میں گھومنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا دین وطن کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے نفاذ کے لیے وہ افغانستان کے پہاڑوں میں ڈٹ گئے اور ایسے ڈٹے کہ امریکہ کے دانت انہوں نے کھٹے کر دیے. اب امریکہ پلٹ کے بھی کبھی زندگی میں قیامت تک آئے گا نہیں افغانستان کی طرف. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو دبا رہے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو غلامیت کے توق ڈال کر امریکہ کے گھٹنے تلے بیٹھ گئے ہیں. امریکہ ہوتا ہے کیا ہے؟ وہ آج فلسطین پر اسرائیل، جس کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ یہ ناجائز اولاد ہے، امریکہ کی ناجائز اولاد ہے. ہمیں حکمرانوں کو تو چاہیے، یہ اتنے بینچ لگا لیتے ہیں، ستارے لگا دیتے ہیں، تمغے لگا دیتے ہیں، یہ کس کام کے آئیں گے؟ یہ عہدہ کب تک رہے گا؟ یہ اختیارات تمہارے پاس کب تک رہیں گے؟ یہ سلطنت تمہارے پاس کب تک رہے گی؟ یہ ان کو جھنجھوڑنے والا کوئی نہیں. بس ڈالر دیکھ لیا، یورو دیکھ لیا، پیسے دیکھ لیے، بس اسی پر انہوں نے اپنی زندگانی سمجھی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خوشیوں میں ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو فراموش نہ کریں، ان کو فراموش نہ کریں. کوشش یہ ہو کم از کم
جتنا ہو سکے جہاں کوئی چندہ لے رہا ہے وہاں پر آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس کے لیے اگر تیل جلانے کے لیے بھی تمہیں پیسے دینے پڑے تو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب پہنچائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں کی جو چیز ہے، مصنوعات ہے، پروڈکٹ ہے، اسرائیلی مصنوعات جس کے بارے میں علماء نشاندہی کر رہے ہیں پمفلیٹ کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، کم از کم ہم ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ عید کے دنوں میں ہم کوشش کریں، اور دکانداروں سے بھی، تاجروں سے بھی گزارش ہے وہ ان چیزوں کو بالکل اپنی دکانوں کی زینت ہی نہ بنائیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ تاجر برادران وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ ان چیزوں کو اپنی دکانوں کی زینت نہ بنائیں۔ یہاں تک کہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کی طرف بات آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ایسی چیزیں آ رہی ہے، بالخصوص پیپسی اور کوکا کولا، دیگر اور مصنوعات اسرائیلی ڈائریکٹ، فرمائے ان چیزوں کا استعمال حرام ہے۔ وہ یہاں ڈالر ہم پیسے بنا کے ان کو دے رہے ہیں، وہ ڈالر کے ذریعے بارود خرید رہے ہیں، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یہ الغار کیا جا رہا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے کم از کم دعائیں خیر کریں، ہر نماز کے بعد، ہر نیکی کے بعد آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور دستگیری فرمائیں۔